الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروگرام میں ہم اولاد کے حقوق پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ We shall start speaking about the rights of children۔ ہم نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اب اولاد کے حقوق کا ذکر کریں گے۔ We spoke of the rights of parents, now the rights of children. Children also have rights. Parents have responsibilities towards their children which they must fulfill, which are the rights of the children. یہ اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، ان کو پورا کرنا یہ والدین کے ذمہ ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ چند باتیں آج کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے یہ ایک آزمائش ہے۔ meaning no doubt your wealth and your children are a test۔ ویسے تو یہ جو فتنہ ہے، جو لفظ فتنہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے یہ فساد، meaning فتنہ means conflict, wrong temptations, and when we use the word fitna we refer it towards fasad, corruption, depravity, mischief۔ تو یہ اس نیٹ پہ اس لفظ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر فتنہ کا جو لفظ ہے وہ بمعنی آزمائش ہوگا۔ it will be used in the context of test۔ it is a test from Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ قرآن اگر ہم کھولیں اور قرآن کو پڑھیں، if you open the Quran, study the Quran, understand the Quran, try to understand the Quran، اللہ رب العزت نے انسان کو اس نہج پر تخلیق فرمایا ہے کہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ meaning humans have been created in such a manner and in such a way that children are the coolness of the eyes of their parents۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ and if a father is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, still it is inside their mizaj, their mood, their humor that they have love for their اولاد۔ مطلب اگر یہ اولاد کا جو سلسلہ ہے، یہ اگر والد اگر اللہ کا نبی بھی ہے تو یہ ان کے مزاج میں بات ہے کہ وہ اولاد سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اور مثال examples حضرت زکریا علیہ السلام، the Quran speaks of it۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، the Quran speaks of it۔ لف و حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے لیے محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پروفٹ ابراہیم علیہ السلام supplicating in the court of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو یہ ایک سلسلہ محبت جو ہے یہ ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے، اولاد کی محبت، love for the children۔ even the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala، our noble prophet حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم had extreme love for their children۔ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت تھی۔ اکثر ذکر کیا جاتا ہے جب حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ تشریف لاتی تو اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے آپ کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ Prophet of Allah would stand out of love for their daughter and they would make her sit beside them، اپنے ساتھ بٹھاتے۔ تو یہ ایک محبت کا سلسلہ اولاد کے لیے یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ inside the nature of human beings، love for the children۔ اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی کیا، قرآن میں کیا، متعدد مرتبہ کیا۔
پھر اولاد کے حقوق کا ذکر بھی ہے, رائٹس آف چلڈرن, اس کا بھی ذکر قرآن میں, the Quran speaks of it. And then how we are supposed to ask Allah subhanahu wa ta'ala for اولاد, for children. اولاد کیسے مانگنی چاہیے, رب نے اس کا ذکر بھی کیا, رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. When you ask Allah subhanahu wa ta'ala, you say, oh my Lord Allah, grant me pure children, پاک children from your noble court. اے میرے رب, اپنی پاک بارگاہ سے ہمیں پاک اولاد عطا فرما, پاک اولاد عطا فرما. This is the way in which you should be asking Allah subhanahu wa ta'ala to give you اولاد. یا رب حب لی من الصالحین, دی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام, صالح اولاد کی دعا, یا اللہ اولاد دے جو صالح ہو, pious, righteous. And then we see in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, اللہ رب العزت دعاؤں کا ذکر فرماتے ہیں کہ لوگ کس طرح دعائیں مانگتے, how people supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and say ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning in the Holy Quran the way dua is done. اے ہمارے رب, ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, meaning through our wives and through our children give coolness to our eyes. This is how people supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for children and for good wives. تو قرآن کے اندر ہمیں یہ کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگو, بیوی کے لیے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگو. اللہ اکبر. پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا بھی مانگو, اس انداز میں مانگو, اس طرح مانگو, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو. fulfill the rights of your children also. ان کے جو حقوق ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں, ان کو ادا کرنا والدین کی ذمہ ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, person came into the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نیکی کس سے کروں, who should I do good with, who should I do good with, میں نیکی کس سے کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین سے, with your parents, اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ نیکی کرو. meaning be nice to your parents, be kind to your parents, be loving and caring towards your parents, be good towards your parents. اپنے والدین کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ. وہ عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ فوت ہو گئے, they have departed from this world, they are no longer in this world, they have left this world, وہ اس دنیا سے چلے گئے, فوت ہو گئے. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اپنی اولاد سے نیکی کرو. then be nice to your children, be good to your children. کیونکہ جس طرح والدین کے حقوق ہیں, اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں. Just the way in which there are rights for parents, there are rights for children. We need to realize that as parents, we must take care of our children. اپنے اولاد کی جو ضروریات ہیں, ان کے جو بنیادی حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں, the ones which Islam has given, we must fulfill them. If we don't, on the day of judgment we shall be questioned. قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. کھانا پینا اور لباس یہ تو ایک حصہ ہے. This is just one part of the worldly part of it. بچوں کے کھانے کا اہتمام کرنا, ان کے لباس کا اہتمام کرنا یہ ایک حصہ ہے. حق تربیت ہے. The training of your children, how you bring them up. ان کی پرورش کس طرح کرتے ہیں, ان کا ماحول کس طرح آپ بناتے ہیں, ان کے ارد گرد کا ماحول, ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, the way they stand, the way they sit, the way they talk, what you teach them, how you teach them. These are the rights of the children, which is the responsibility of the parents. Allahu Akbar.
آگے چل کر مزید اس پر بات ہوگی. We will talk more from in the light of the Quran and the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چل کر اس پر مزید بات کریں گے. لیکن تربیت کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ ابھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دی پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی سے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. Teach your children 3 things. 3 things. Now this is not just to do with feeding your children, giving clothes to your children, giving your children a mobile phone, giving them PlayStation, giving them games. No. It is how you train them, how you bring them up, how you make them into civilized people, how you train them to live in this world, how you train them to prepare for the hereafter. And it is the responsibility of the parents before it is the responsibility of the teacher inside the masjid. مسجد کے اندر جو استاد ہے اس سے پہلے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. Teach your children 3 things. 3 چیزوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلے نمبر پر فرمایا کہ اپنے اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ. Teach them the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. Teach your children the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والدین کی ڈیوٹی ہے. It is the duty of the parents to teach them the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. How? Through your own practice and through telling them, showing them, teaching them, expressing in front of them the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بچپن سے ہی اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں، انہیں بتایا جائے کہ حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے. حضور کا ذکر کیا جائے، حضور پہ درود بھیجا جائے. When you are going to sit down from a small age with your children and recite درود upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, حلقہ درود بنا کر بیٹھیں گے. بچپن میں اپنے بچوں کو آپ ساتھ بیٹھا کر ان کو درود کی تلقین کریں گے. تو درود پڑھا کرو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھو. Recite درود with us. Send salam upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And as they grow up into that atmosphere, they will come to understand and know the importance of the beloved Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala inside their lives. And the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the muhabbat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the itaat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ والدین کی ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائیں. وہ پیغام مصطفیٰ کے ذریعے، وہ تعلیمات مصطفیٰ کے ذریعے، وہ نعتوں کے ذریعے، وہ درود کے ذریعے. یاد رکھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. We need to make our children understand the meaning of this hadith. یہ جو حدیث پاک ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، یہ بچپن سے اپنی اولاد کو ہم نے پریکٹیکلی سکھانا ہے. اس وقت تک ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ وہ والدین ہو، وہ اولاد ہو، وہ دنیا کے کوئی بھی اور لوگ ہوں، ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہو. Until you don't love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than everything and anything, your iman is not complete. You have to teach our children from day one. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. Teach them the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secondly, دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. اللہ. Teach your children the love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھرانے کی محبت سکھاؤ. Teach them to love the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, meaning just the way in which reading namaz is farz, fasting in the month of Ramadan is farz, doing hajj is farz, giving zakat is farz, keeping away from haram is farz. In the same way, loving the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is farz upon us. حضور کی آل کی محبت ہم پہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے, روزے فرض ہیں, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, حرام سے بچنا فرض ہے, اسی طرح حضور کی آل کی محبت بھی ہم پہ فرض ہے. It is compulsory upon us, and it is the duty of the parents to build the love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inside the hearts of the children. And that can only happen when you yourself have that love and respect inside yourselves, which you are expressing in front of your children from a small age. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی اور اس محبت کا آپ ہر لمحہ اظہار کریں گے, اور بچپن سے ہی آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی کہ میرے والدین اللہ کے نبی کی گھرانے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ادب و احترام کرتے ہیں. محرم کا مہینہ آئے تو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام, دیگر جو اہل بیت کے گھرانے کے جو افراد ہیں ان کے بابرکت دن آئیں تو ان کا ذکر خیر, دعاؤں کا اہتمام. یہ جو تربیت ہے یہ بچپن سے ہوگی, اور بچپن سے تب ہوگی جب بندہ خود کرے گا. When you are going to do it yourself. You can't say to your children, go and give the dua inside the masjid for 10 Muharram, when the son and daughter all his life has not seen his mother and father do dua on the 10 of Muharram. He can't say, love the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and recite durood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in abundance, where the son and daughter themselves for 15, 16 years have never seen the mother and father sit and recite durood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You have to do it yourself for your children to do it. You have to love the Prophet yourself for your children to love the Prophet. You have to love the family of the Prophet yourself for your children to love the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is the first stage of tarbiyah. یہ تربیت کا پہلا قدم ہے. پہلے خود کرو تاکہ تمہاری اولاد جب تمہیں دیکھے گی تو وہ بھی کرے گی. Basically the message here is you have to rectify yourselves, reform yourselves, and bring yourself into good character, so that your children can look at you and pick up from you. Because children pick up from their parents. Children pick up from the children, from their atmosphere. How the father stands, how the father sits. How the mother stands, how the mother sits. How the mother cooks, how the mother eats, how the mother drinks. How does a mother iron? Whilst ironing, whilst cooking, is she listening to the Quran? Is she listening to the Quran? Is she listening to the naats of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Or is she on the phone backbiting to someone? Or is she on the phone joking around with someone? My father, when he's at home at namaz time, does he read namaz? Or is he sitting on the couch watching TV and does not care? Children pick up. اولاد پک کرتی ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے, باپ کیا کر رہا ہے, اولاد کا ماحول کیا, والد کا ماحول کیا ہے, والدہ کا ماحول کیا ہے. اولاد دیکھ کر پک کرتی ہے. آواز آتی ہے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ, نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. مطلب پہلے اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرو, عشق اہل بیت کا چراغ روشن کرو. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو, قرآن سکھاؤ. Teach them the Quran, reciting the Quran, reading the Quran, understanding the Quran, the message of the Quran. قرآن سکھاؤ, قرآن پڑھنا سکھاؤ, قرآن سمجھنا سکھاؤ, قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرو, قرآن سے ان کو وابستہ کرو. Attach them to the Quran. Again, that means first we have to attach ourselves to the Quran so that our children can attach themselves to the Quran. If we have no link with the Quran, why would our children want to read the Quran? اگر ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اولاد قرآن سے تعلق کیوں قائم کرے گی؟ Children will not attach themselves to the Quran by just going to the masjid for 1 hour and learning how to read Quran. مسجد میں جا کر صرف قرآن 1 گھنٹہ پڑھنے سے بچے کی قرآن سے اٹیچمنٹ نہیں ہوگی. It depends on the parents, the atmosphere of the house, how much Quran is recited in the house, how much attachment there is to the Quran within the house.
We need to all look into ourselves and put ourselves in the right direction. If we want our children to become good, practicing Muslims and successful Muslims, and if we don't want to be questioned on the day of judgment for how we brought up our children, how we made them travel through the cycle of this world. قرآن کی تعلیم دو, ان کو قرآن سکھاؤ, ان کو قرآن سے وابستہ کرو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے, حالانکہ کائنات ہم سب کو حقائق سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. we'll move forward the same discussion in the next program, and we will discuss the responsibilities of parents towards their children, what things they need to carry out for their children to become good. کون کون سی وہ چیزیں ہیں, کون کون سے وہ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہوگا تاکہ اولاد جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پرورش پا سکیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ وما علینا الا البلاغ.